ساتویں بات جو ایمان مفصل میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے والبعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پہلے اول سور پھونک جانے کے بعد 40 برس کا عرصہ گزر جائے گا، اور اتنی مدت تک احدیت یہ صرف اللہ جل شانہ کی ہوگی، اور اللہ کریم کی احدیت کا ظہور ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے پھر وہ سور پھونکیں گے، جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، جس سے اول عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جبرائیل اور میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام اٹھیں گے، اور پھر نئی زمین اور آسمان اور چاند اور سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے سبزے کی طرح ہر روح والی چیز یہ اس کے ساتھ زندہ ہو جائے گی۔ اس دوبارہ پیدا کرنے اور حساب و کتاب کر کے جزا اور سزا کے طور پر جنت اور دوزخ بھیجنے کا عمل شروع ہوگا۔ اس کو بعث و نشور یا حشر و نشر کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزا، یوم الدین اور یوم الحساب کہتے ہیں۔ اس کا منکر کافر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر اور انبیاء علیہم السلام، اور پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین اور پھر مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اور پھر کفار اور اشرار یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ نیکوں کا گروہ الگ ہوگا اور بروں کی جماعت الگ۔ ہر شخص یہ برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے ننگے بدن ہوگا اور بغیر ختنے کے اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بعد اور رسولوں کو اور نبیوں کو، پھر مؤذنین جو مسجد میں اذان دیتے ہیں ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کوئی پیدل، کوئی سوار ہو کر اور میدان حشر میں جائیں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اس روز آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے، کیونکہ ہر آدمی کا بھیجا یعنی مغز جو ہے وہ کھولتے ہوں گے۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، اور پھر جب زمین جذب نہیں کرے گی یعنی زمین بالکل سیراب ہو جائے گی، پسینہ سے زمین بالکل تر ہو جائے گی، تو وہ اوپر جو ہے وہ پسینہ چڑھ جائے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ جائے گا۔ جیسے لگام جو ہے اس طریقے سے اس کو وہ جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ پیاس کی شدت سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی،
اور بعض کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائے گا، ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ پھر سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، مومنوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ نیکیاں اور بدیاں میزان عدل میں تولی جائیں گی، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے وہ کچھ مدت یعنی کچھ عرصے کے لیے اعراف میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ میزان میں اعمال تولنے کی کیفیت یہ اللہ کریم ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اعمال تولے جائیں گے، اور آج کل جو ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے، جیسے بخار وغیرہ یہ ناپا جاتا ہے، یا بلڈ پریشر وغیرہ، یہ کہ بھئی یہ اتنے درجے کا ہے، اتنا ہے، لیکن یہ ویسے ایک مثال سی ہے، باقی اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کا علم محض اللہ کریم کے پاس ہے، لیکن اعمال تولے جائیں گے۔ اور حقوق العباد کا بدلہ اس طریقے سے دلایا جائے گا کہ ظالموں کو نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ چرندوں اور پرندوں اور وحشی جانوروں وغیرہ میں بھی حساب ہوگا، اور سب کو بدلہ دلا کر سوائے جن و انس کے سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ میزان حق یہ جو اس کا منکر ہے میزان کا وہ کافر ہے۔ پل صراط حق ہے اور پل صراط کا منکر بھی کافر ہے۔ میدان حشر کے گرد یہ دوزخ پر محیط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اس دوزخ پر ایک پل ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات کے اندھیرے سے زیادہ سیاہ، یعنی اس پر اندھیرا ہوگا، سوائے ایمان کی روشنی کے اور کوئی روشنی نہ ہوگی۔ اس کی جو ہے وہ 7 گھاٹیاں ہیں، اور سب لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر اور مخلوق باری باری گزرے گی، سوائے انبیاء علیہم السلام کے اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور انبیاء علیہم السلام کا کلام یہ ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا سلامت رکھنا۔ جہنم میں پل صراط کے دونوں طرف کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، جن کی لمبائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے عملوں کے مطابق اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے۔ بعض کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے، بعض کا گوشت چھیل دیں گے، لیکن زخمی کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، اور مومن سب گزر جائیں گے۔ بعض بجلی کے مانند، بعض تیز ہوا کے مانند، بعض پرندوں کے مانند، بعض تیز گھوڑے کے مانند، بعض تیز اونٹ کے مانند وہ جلد گزر جائیں گے، بعض تیز دوڑنے والے آدمی کے مانند، بعض تیز چلنے والے آدمی کے مانند، اور جیسے تیز آدمی جو ہے وہ پیدل چلتا ہے، اور بعض عورتوں کی طرح آہستہ آہستہ، اور بعض اپنے سرین پر گھسٹتے ہوئے، اور بعض چیونٹیوں کی چال چلیں گے۔ کفار اور منافقین سب کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا آسان ہوگا،
اتنا ہی پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہے اتنا ہی وہاں پل صراط پر چلنا یہ اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار بندوں کے شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے جلال اور جبروت کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کے بے شمار حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شفاعت کرتے رہیں گے اور اللہ کریم بخشتے رہیں گے، یہاں تک کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اسی پر اس کو موت آ گئی ہو، مرا ہو، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، وہ دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، خواہ وہ کسی نبی کو امت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ سب کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے اور اللہ کریم آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام، اولیاء، شہداء، علماء کرام، حفاظ اور حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی دینی منصب ملا ہو اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، لیکن بلا اجازت کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اموات کی قبر میں شفاعت فرمائیں گے، بعض کے حشر میں دوزخ میں جانے سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور بعض کے دوزخ میں جانے کے بعد شفاعت کریں گے اور ان کو دوزخ سے نکالیں گے، بعض کی جنت میں ترقی درجات اور بلندی مراتب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور بعض کی شفاعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ مثلا یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی زیادہ زیارت کرے، روضہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو ہے وہ آپ کے مزار اقدس کے پر حاضری دے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، اس لیے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ جو ہے وہ بھیجنا چاہیے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور وعدہ فرمایا، اور جو شخص ثواب جان کر مکہ یا مدینہ میں رہے تاکہ وہاں وفات پائے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ ویسے تو شفاعت تمام مسلمانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیوں کے لیے ہوگی، لیکن یہ خاص لوگ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا۔ کافروں یا مشرکوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی شفاعت بالاتفاق تمام ائمہ کے کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ بعض گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی شفاعت نہ ہوگی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ یہ ایک فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں تقدیر پر کہ، اور بعض جو ہے وہ مرجئہ، یہ فرقے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قدریہ اور مرجئہ کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اگر اس کا ظاہر مطلب لیا جائے تو اہل کبائر سے
یہ لوگ مستثنا ہوں گے، یا یوں کہا جائے گا کہ ترقی درجات کی شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں سے خفیہ حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ستاری فرما کر، پردہ پوشی فرما کر ان کو بخش دیں گے، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جو کہ ہمارے حساب سے 50,000 برس کا دن ہوگا، اپنے خاص بندوں پر اس قدر ہلکا کر دیں گے کہ ان کو اتنا وقت معلوم ہوگا جتنے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کو ایک پلک کے جھپنے سے سارا دن جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تمام اولین اور آخرین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ستائش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائے حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ یہ حشر اور نشر سے متعلق بات تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کو اسی طریقے سے اس پر یقین رکھنے اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔